ہوں، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ جب خیبر فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی، تو جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ مجھے خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں یا خیبر فتح ہوا ہے، اس پر اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی جتنی زیادہ خوشی حضرت جعفر کے آمد پر ہو رہی ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر کے فتح ہونے پر اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہے جتنی خوشی آپ کے آمد پر ہو رہی ہے، آپ کے تشریف آنے پر ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا مقام حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ کے طرف سے حضرت جعفر کو سلام آیا ہے، آپ ان کو بتائیں، ان کو خبر دیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر تمہاری 4 باتیں ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور انہی 4 باتوں کی وجہ سے اللہ نے تم کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب یہ سنتے ہیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے طرف سے سلام آیا ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے وجہ سے رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 4 باتیں راز کی باتیں ہیں اور یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو خبر دے دی اور وہ 4 باتیں آپ کو بتا دی، تو میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ 4 باتیں کون سی ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے سلام بھیجا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی، یعنی جس وقت میں ایمان نہیں لایا تھا اس وقت بھی غیر اللہ کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ مجھے معلوم تھا کہ نہ تو یہ نفع دے سکتا ہے نہ یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے زمانہ جاہلیت میں بھی جب ایمان قبول نہیں کیا تھا اس وقت بھی ہم غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نہ تو یہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ یہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ حضرت جعفر کیا فرما رہے ہیں؟ جب ایمان نہیں لائے تھے۔ دوسری بات، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے پوری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے، اس وجہ سے کہ جھوٹ میں رسوائی ہے، بے عزتی ہے، اس وجہ سے شروع سے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ کوئی بندہ اگر جھوٹ بولتا ہے بات بات پر تو پھر فرشتے ان سے کئی میل دور ہو جاتے ہیں ان کی بدبو سے، اس وجہ سے جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری بات کیا فرمائی کہ اللہ کا جو سلام آیا ہے 4 باتیں پسند تھی، اس کی وجہ سے سلام آیا تھا۔ تو دوسری بات کیا فرمائی کہ ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اور تیسری بات حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھا، بری نظر سے نہیں دیکھا۔
جب بھی کوئی عورت میرے پاس آتی تھی تو میری غیرت یہ کہتی تھی کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے۔ جب میرے پاس کوئی عورت آتی تھی تو ہم یہی خیال کرتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے میری بہن ہو، میری بیٹی ہو، یہ میری لڑکی ہو۔ اس وجہ سے کہ جب میری بہن کو کوئی اگر بری نظر سے دیکھے یا کوئی غلط کرے یا میری ماں کے ساتھ کوئی غلط کرے تو ہم برداشت کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ اس وقت تلواریں نکل جاتی ہے، لیکن دوسروں کی بہن پر ہم بہت جلدی غلط کام کر بیٹھتے ہیں۔ آج ایسے نوجوان ہیں جو کتنے زناکاریوں میں مبتلا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں سے منہ کالا کر بیٹھے ہیں، جو توبہ تک نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرے جب کل قیامت کا میدان ہوگا، ایسے لوگوں کو برہنہ کر کے، جس طریقے سے آپ دنیا میں چھپ کر زنا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، کل قیامت کے میدان میں ایسے لوگوں کو برہنہ کر کے اور جس طریقے سے دنیا میں زنا کیے تھے اسی طریقے سے کل قیامت کے میدان میں اوپن کر کے سب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ دیکھو یہ دنیا میں زنا کیا کرتا۔ اللہ کے لیے زنا نہیں کرنے کا، نکاح کر لینے کا اگر آپ کو خطرہ ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاوے گا، سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نکاح کر لینا۔ نکاح کے بعد آپ کے لیے حلال ہے، لیکن کسی دوسرے کی ماں بہن کو غلط نہیں کرنا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، زنا ایک قرض ہے۔ قرض کیسے ہے کہ اگر آپ کسی کی بہن کو غلط کریں گے، کسی کے بہن کے ساتھ غلط کریں گے، آپ کے بہن کے ساتھ بھی غلط ہوگا۔ کیسے؟ اس وجہ سے کہ آپ جب دوسرے کی بہن کے ساتھ غلط کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی بہن کسی کے ساتھ غلط کریں گی۔ یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں، چاہے آپ اس کو مانے نہ مانے، زنا ایک قرض ہے، ایک ادھار ہے۔ اگر آپ دوسرے کے ساتھ غلط کریں گے تو آپ کی بہن کے ساتھ، آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کرے گا۔ اس لیے کیا کرے؟ زنا سے بچنا چاہیے۔ تو کیا یہ تیسری بات حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے پوری زندگی کبھی بھی کسی عورت کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھا، جب بھی کوئی عورت آتی تھی میں یہی خیال کرتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے میری ماں ہو، یہ ہو سکتا ہے میری بیٹی ہو، یہ ہو سکتا ہے میری بہن ہو۔ جب یہ تصور آئے گا خدا کی قسم کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو کسی لڑکی کے ساتھ غلط کر دے۔ جب یہ خیال آئے گا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات فوراً آ جائے گی کہ نہیں، اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کرے گا، میری ماں کے ساتھ کوئی غلط کرے گا، میری بہن کے ساتھ کوئی غلط کرے گا، ہم کیسے برداشت کریں گے؟ تو وہ بھی تو بہن ہے، وہ بھی تو ماں ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یہ خیال ہونا چاہیے۔ اور چوتھی بات حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے پوری زندگی کبھی شراب نہیں پی۔ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی، اس وقت بھی جب ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، شراب نہیں پی۔ کیونکہ شراب پینے سے عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔ شراب عربی میں خمر ہے اور خمار کے معنی ہے اوڑھنی اوڑھنا۔ جس طریقے سے عورتیں اپنے سر کو چھپانے کے لیے دوپٹہ اوڑھتی ہے، سر کو چھپانے کے لیے دوپٹہ اوڑھتی ہے، ڈھانک لیتی ہے، اسی طریقے سے جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو وہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے۔
وہ عقل کو، اس کا ہوش و حواس ختم ہو جاتا ہے۔ آج جتنے بھی کرائم ہو رہے ہیں، آج جتنے بھی آپ دیکھیں یہ بے قصوروں کو مارا جاتا ہے، اکثر آپ دیکھیں گے جو لڑائیاں ہوتی ہے نا وہ شراب کے نشے میں، شراب نہیں تو کوئی اور چیز، نشہ ہے، کوئی اور چیز استعمال کیا جس کی وجہ سے اس کا ہوش و حواس ختم ہو گیا۔ اس کے وجہ سے عام طور پر آپ دیکھیے گا کہ گھر میں وہ جائے گا، وہ گالیاں دیتا ہے، کبھی وہ اپنی ماں کو مارنے لگتا ہے، کبھی وہ اپنے باپ کو مارنے لگتا ہے، کبھی اس کی زبان سے گندی گندی گالیاں نکلنے لگتی ہے، کبھی وہی شراب کے نشے میں آتا ہے، شراب میں لت ہے اور اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ تو یہ شراب جو ہے وہ بہت بری چیز ہے۔ اور حدیث کے اندر ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان میں سے پہلے لوگ تو وہ ہے جو رشتہ اور ناتا بے جھجک توڑ دیتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں رشتہ داروں کے سامنے نہیں جانا ہے، رشتہ داروں سے الگ رہنے کو وہ پسند کرتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس جاؤں گا تو مجھے تکلیف پہنچے گی۔ تو ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جو رشتہ اور ناتا توڑتا۔ دوسرا وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوگا جو جادو کو سچ جانتا ہو، جادو کرتا ہو یا جادو کرواتا۔ جادو کرنا، جادو سیکھنا، جادو کسی پر کروانا، یہ سب حرام ہے۔ آج ایسا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ کبھی کوئی آدمی تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے تو اس سے حسد، جلن، چلو بھائی اب یہ اس کو تو ہم ڈائریکٹلی جو ہے اس کو حملہ نہیں کر سکتے ہیں، آمنے سامنے حملہ نہیں کر سکتے ہیں، تو اب وہ کسی عالم کو، جاہل عالم جو نہیں جانتا ہے کہ جادو کرنا حرام ہے، ایسے لوگوں کو ہم چھاٹتے ہیں اور جادو کراتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر آپ نے دنیا میں کسی کو جادو کے ذریعے سے تکلیف پہنچایا، کل قیامت میں تمہارا گریبان پکڑ کر اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ جادو کرنا، کرانا، سیکھنا یہ سب حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نیت یہ ہوتی ہے، بھلائی کی نیت نہیں ہوتی۔ جادو سیکھنا کسی کی بھلائی کی نیت نہیں ہوتی ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے بس اس کو حملہ کرنا ہے، اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ یہاں پہنچا سکتے ہو، وہاں کیسے بچو گے؟ وہاں تو نہیں بچو گے۔ تو جادو سیکھنا اور کرنا یہ حرام ہے۔ ایسے لوگوں کو کل قیامت کے میدان میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور تیسرا یہ کہا گیا جو شراب پینے کا عادی، جو شراب ہمیشہ پیتا ہو اور بغیر توبہ کے مر جائے، ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور یاد رکھنا جو شراب پیتا ہے اور کنٹینیو روزانہ پی رہا ہے اور بغیر توبہ کے وہ مر گیا، حدیث کے اندر ہے کہ جہنم میں فاحشہ، زانیہ عورتوں کی شرمگاہ سے جو نکلے گا اس کو وہ پلایا جائے گا، جس کی بدبو کی وجہ سے جہنم کے لوگ تکلیف محسوس کریں گے۔ تو جو شراب پیتا ہے اور بغیر توبہ کے مر گیا تو فاحشہ اور زانیہ جو عورتیں ہیں ان کی شرمگاہ سے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان کی شرمگاہ سے ان کو وہ پلایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر کوئی عادی ہے، اگر کوئی نشاور چیز استعمال کرتے ہیں، اللہ کے واسطے رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مت سوچئے کہ ایک طرف ہم اگر شراب پی رہے ہیں، دوسری طرف ہم سود کا کاروبار کر رہے ہیں، تیسری طرف ہم زناکاریوں میں مبتلا ہیں اور بس رمضان میں روزہ رکھ لیے ہماری ساری کی ساری اور سارے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایسا ہی معاف نہیں ہوگا، پہلے ان چیزوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دیکھیں تو صحیح کتنی وعیدیں ہیں
کہ اگر شراب پیتے پیتے بغیر توبہ کے مر گیا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی، ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے واسطے چند دن کی زندگی ہے، ایسی چیزوں میں مبتلا نہ ہو۔ اس میں تو دنیاوی بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ آج دیکھیں کتنے حادثے سڑک پر ہوتے ہیں، شراب پی رہے ہیں اور اس کے بعد کسی بیچارے کو ٹھوک دیتے ہیں، گاڑی اس کے اوپر گاڑی سے چلا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جان تک لے رہے ہیں۔ اس لیے شراب میں ہمیشہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ اور اس کے بعد دوسری نصیحت حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا کہ تم نماز کے پابند ہو جاؤ، تم نماز کے پابند ہو جاؤ، اور جب نماز پڑھنے لگو تو ادھر ادھر مت دیکھو۔ جس طریقے سے ہم حاکم کے سامنے، جج کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے فریقین کو، تو فریقین میں سے کوئی بھی شخص ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ حاکم جو جج ہے وہ اگر میں ادھر ادھر دیکھوں گا تو وہ میرے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے۔ تو ہم بڑے احتیاط سے وہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب سوچے جو حاکموں کا حاکم ہے، جو ججوں کا جج ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے اگر ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو اب اگر ادھر ادھر نظر کریں گے تو اللہ غصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہم ادھر ادھر بھی نظر کرتے ہیں، حدیث کے اندر ہے ایسے لوگوں کو شیطان بہت جلدی اچک لیتا ہے، بہکا لیتا ہے، پھر نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن دھیان کہیں اور رہتا ہے۔ اس لیے نظر نیچی ہونی چاہیے اور یہ دھیان میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا۔ اس کے بعد تیسری نصیحت حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ تم صدقہ نکالا کرو، صدقہ نکالا کرو۔ اور صدقہ کی مثال حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ دیا کہ اگر کوئی آدمی قتل کرنے کے لیے آپ کو پکڑ لیا، یہ مثال دے رہا ہوں، کوئی آدمی آپ کو قتل کرنے کے لیے پکڑ لیا، آپ کی گردن مارنے والا ہے، کہ اسی عین وقت میں آپ جرمانہ دے دیے، فدیہ دے دیے اپنی جان کا کہ میں یہ پیسہ دے رہا ہوں، فدیہ دے رہا ہوں، اب آپ کی گردن کٹنے سے بچ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، اس کا اگرچہ نام جہنمیوں کی فہرست میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب وہ صدقہ کرتا ہے تو وہ جہنمیوں کی فہرست میں جو آپ کا نام آیا ہوا ہے اس نام کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس لیے شیطان بخیل آدمی کو بہت جلدی اٹیک کرتا ہے، بخیل کنجوس آدمی، اور جو سخی ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، شیطان اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ تو آپ کیا تیسری کیا بات فرمائے کہ صدقہ کیا کرو۔ اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا چوتھی بات کہ تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، تم اللہ کا ذکر۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم کو کہ تم اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اس لیے کہ ذکر کرنے والا زندہ کے مانند ہے اور ذکر نہیں کرنے والا مردہ کے مانند ہے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس کی مثال دی۔ مثال کیا دی؟ کہ ایک آدمی کسی کا پیچھا کر رہا ہے اس کو مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، اب وہ آدمی بھاگتا ہوا کسی محفوظ قلعہ میں جا کر اپنے آپ کو بند کر لیا اور چاروں طرف سے گیٹ بند کر دیا۔ اب جب گیٹ بند کر دے گا اور ایک محفوظ قلعہ میں وہ بند ہو جائے گا تو دشمن وہاں اندر نہیں جا سکتا ہے،
اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ذکر کرتا ہے ہر وقت اس کی زبان مبارک پر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ جب یہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کو اٹیک نہیں کر پاتا، اس پر حملہ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد آتی ہے، اس کی زبان مبارک پر اللہ کو وہ یاد کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کرتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت یحییٰ نے دیا کہ جب کوئی آدمی قتل کرنے کے لیے دوڑا رہا ہو اور وہ اپنے آپ کو کسی محفوظ قلعہ میں بند کر کے گیٹ بند کر دیتا ہے تو وہ دشمن سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور پانچویں نصیحت کہ شراب مت پینا، نشاور چیز استعمال مت کرنا اس وقت جو بھی وہ نشاور چیز کرتے ہوں گے، کیونکہ نشہ جو کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عقل، اس کے ہوش و حواس کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کبھی نشاور چیز کو استعمال مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت